بیت جو ہے، بیت سمجھنا چاہیے نا، بیت ہونا ہے تو بیت کیا چیز ہے؟ بیت یہ ہے کہ ہم سب قصوروار ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں۔ آج ہم بیت جو ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج سے سچی پکی توبہ کسی کے ہاتھ پر کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ توبہ کر لیا تو پچھلی زندگی قصور کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جو نئی زندگی ہے تو اس زندگی میں گناہ سے بچیں گے، کیونکہ وہ معاف ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ بچیں گے۔ تو بیت میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اس میں پچھلی زندگی سے توبہ ہو گئی، آئندہ ہم کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ شیطان اور نفس مل کر ہمیں گناہ کی طرف کھینچ لیتے ہیں اور پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، باوجود اس سے کہ بچنا چاہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، بہت دفعہ بچ جاتے ہیں، لیکن پھر کبھی ایسا ہو جاتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر فوراً توبہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پچھلی توبہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر، کسی کو بڑا بنا کر، کسی کو گواہ بنا کر توبہ کیا تھا، اب جو ہے فوراً تک توبہ کریں گے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ایسا ہر ایک کی سنتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور توبہ کر لیا، تو پھر یہ آدمی جس نے گناہ کیا تھا پھر یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو اس سے شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ہم نے تو اتنی محنت کیا، اتنی ترغیب دیا، اتنا ماحول بنایا اور گناہ کرایا، اور گناہ کرتے ہی پھر اس نے توبہ کر لیا، تو بہت حیران ہوتا ہے، پھر زور لگاتا ہے کہ نہیں اور کراؤ۔ اگر ہم توبہ نہ چھوڑیں تو شیطان تھکتا ہے، اور اگر اس کی بات مان لیتے تو شیطان ہنستا ہے، کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کا کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم توبہ فوراً کریں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی طبیعت پہلے سے عادی، ہمت کر کے چھوڑتے رہے، لیکن پھر وہ بار بار ہوتا ہی رہا۔ تو یہ بیت کا آج فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نے جس آدمی کے ہاتھ پر بیت کیا اس کو اپنا روحانی ڈاکٹر بنایا۔ کیا کیا ہے؟ جیسے جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر، ایسے ہم نے اس کو روحانی ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ اب اس کو اطلاع کریں کہ یہ بہت چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ بار بار ہو جاتا ہے، تو وہ شیخ کسی کے پاس رہ کر اس فن کو سیکھ کر آیا ہے، تو وہ بتائے گا اللہ کی دی توفیق سے کہ اب ایسی طرح سے تدبیر کرو اور عمل کرو، پھر اس سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی جانے دو، بعد میں بتائیں گے۔ کب کو بتائیں گے؟ ذرا سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو بتائیں گے، کیا ہے وہ جو گناہ چھوٹ جاتا ہے نا تو بتائیں گے۔ تو آدمی، کوئی تندرست آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا بیمار جاتا ہے؟ تندرست تو نہیں جاتا، بیمار ہی جائے گا نا۔ اور شیطان کیا ترغیب دیتا ہے کہ چھوڑ دو پھر اپن بتائیں گے، نہیں، کرتے رہیں گے اور بتائیں گے، اور ہم جان کر نہیں رہے ہیں، ہم سے شیطان کرا دیتا ہے۔ تو پھر وہ شیخ جو ہوتا ہے، جو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، ترتیب بتاتا ہے۔ تو جیسے جسمانی ڈاکٹر گولی دے دیتا ہے، 1 ہفتہ کھاؤ اس کے بعد آؤ، پھر 1 ہفتے بعد چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت آرام ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، اتنے دن اور کھا لو پھر چھوڑ دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بالکل آرام نہیں ہو رہا ہے، اچھا تو تمہاری دوا بدلی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی شیخ کوئی نئی تدبیر بتائے گا، اور یہ تدبیر جب کرتے رہیں گے اور بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت حفاظت ہوگی، اور بغیر توبہ کے نہیں مریں گے، بغیر توبہ کے نہیں مریں گے۔ کیونکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بیت کا، بزرگوں کا، یہ سلسلے میں ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کے قصے تو کتابوں میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، ایک آدمی کیا بیان کرے۔ وہ اللہ کے مقبول بندوں کی لائن ہے، پوری فہرست ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو کہ یہ ایک رسی جا رہی اوپر مشائخ کی، یہ ایک کڑی نیچے کی ہے، ایک اس کے اوپر کی ہے، ایک اس کے اوپر کی، ایک رسی ہے یہ۔ تو جو رسی خدا تک پہنچ رہی ہے اس رسی کو ہم نے جا کے پکڑ لیا ہے۔ تو جیسے ان کا حشر ہوگا کہ جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے۔ تو یہ گناہ چھوڑ کر گناہ سے بچتے بچتے پھر گناہ ہو جائے تو پھر کیسے علاج کیا جائے، یہ علاج پوچھنے کے لیے، یہ چھپانے کے لیے نہیں۔ چھپنے سے مرض گھٹتا نہیں،
بڑھتا رہتا ہے. اور ہر آدمی ہے وہ کو شروعات تو ہے ہی ہے, جب تک دنیا میں جیے گا کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہوتا رہے گا, لیکن توبہ اگر ہوتی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مرتے وقت پھر توبہ نصیب ہو جائے گی. یہ اس لیے بیعت ہوتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ جی. اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے. ہاں, ہم لوگ کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے. اور ہے بہت آسان, ہے بہت آسان. یہ متقی لوگ کہے جاتے ہیں, اللہ والے متقی, متقیوں کی لائن ہے اللہ تک پہنچتے ہی. اور متقی رہنے کے بارے میں ہمارے بڑوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اتنا آسان کر دیا, اب یاد آ گئی تو میں بتا دوں تاکہ آدمی کو ہمت ہو جائے. اتنا آسان کر دیا, فرمایا جیسے باوضو رہنا آسان ہے. باوضو رہنا تو آسان ہے نا, کہ جب وضو ٹوٹ گیا وضو بنا لیا. اس لیے ایک آدمی نے طے کر لیا صبح میں کہ آج میں بدنگاہی نہیں کروں گا, اور سچی کی توبہ کر کے نکلا, تو بدنگاہی کرنے والے میں سے اس کا نام کاٹ دیا گیا کہ توبہ کر لیا ہے. اور اس نے پکا ارادہ کیا کہ بچ جاؤں گا, نہیں دیکھوں گا, ہر جگہ ماحول خراب ہے ایسا. یہ اپنے آپ کو بچاتا رہا, مگر سمجھ لو گھر سے 8 بجے نکلا اور 12 بجے اس سے ایک گناہ ہو گیا, یعنی کسی نامحرم کو اس نے دیکھ لیا, بدنگاہی کر لیا. اب بدنگاہی کیا تو چونکہ اس کو یاد ہو گیا کہ توبہ کر لینا چاہیے, غلطی ہو گئی, تو اس نے کہا اللہ پاک غلطی تو ہو گئی مجھ سے, مجھے معاف کر دیجیے. اور پھر خیال رکھا کہ میں بدنگاہی نہیں کروں گا, لیکن پھر 4 بجے ہو گئی بدنگاہی, تو پھر بے چین ہونے لگا, کیا ہے پھر کیا ہو گیا, اے اللہ میں پھر توبہ کرتا ہوں. اور مثال دے رہا ہوں اس طرح سے, 4 بجے کے ساتھ ساتھ پھر اس نے اپنی ناکوں کی حفاظت کیا, 8 بجے پھر ہو گئی ایک بدنگاہی. تو دن بھر میں کتنی بدنگاہی ہوئی؟ 3 ہوئی. اور توبہ کتنی دفعہ کیا اس نے؟ 3 دفعہ توبہ کیا. تو جب بدنگاہی ہوئی تھی اور توبہ کیا تھا, بدنگاہی ہوئی اور توبہ کیا تو سیکنڈز لگے, 1 منٹ پکڑ لو, 1 منٹ پکڑ لو. اور یا اللہ توبہ, یا اللہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا, یا اللہ نہیں دیکھنا, یہ تو منٹ بھی نہیں لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ لگ گیا سب میں, تھوڑی دیر کشمکش تھی, کرو نہیں کرو, آگے پیچھے ہوا 1 منٹ. تو یہ اتنے گھنٹے جو اس کے گزرے ہیں, اس میں صرف 3 دفعہ بدنگاہی ہوئی تو 3 منٹ اس کی توبہ ٹوٹی. 12 گھنٹے یہ متقی بنا رہا. کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. اب 12 گھنٹے متقی ہے, 3 منٹ ٹوٹی تو کیا ہو گیا؟ سر سے پاؤں تک پورا سفید کپڑا ہے, اس میں یہاں تھوڑا سا 1 انچ کا 3 انچ کا داغ لگ گیا, دھو دیا صاف ہو گیا. کون بولتا ہے یہ کپڑا گندا ہے؟ کہا نہیں گندا ہے. نہیں داغ لگا تھا جب لگا تھا, ابھی تو نہیں ہے نا. ایسے ہی فرشتوں کے سامنے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے کوئی داغ باقی نہیں رکھا, سب دھو ڈالا ہے. اور شیطان پریشان ہوتا رہتا ہے, یار میں کراتا رہتا ہوں اور یہ توبہ کرتا رہتا ہے. تو یہ بیعت کا فائدہ ہے. بات واضح ہوئی؟ جی ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو